کون سا تھا؟ میں اپنی روح بہنوں اور بھائیوں، ایک ہی بات صرف جو میں سکھانا چاہتا ہوں، صرف ایک، وہی دھیان سے آپ سنیں تو بہت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہے۔ ایک بات وہ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میں اپنے روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا کام ختم ہو گیا ہے۔ گناہ کی قربانی کا کام ختم، کیونکہ اس کے سپرد کام ہی یہی تھا، وہ یہی کرنے آیا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے زبور 40 کہ تو نے نظر کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور آگے لکھا تو نے میرے لیے بدن تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ بدن۔ سنیے، اس کا مطلب کہ روح خدا کے پاس ہے، اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، تو بدن کہاں؟ بدن نیچے قربانی دے گا۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا کہ دینداری کا بھید بڑا ہے۔ دینداری جو ہے، گوڈینس، ایمانداری، دینداری وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ کون ظاہر ہوا؟ خدا، کوئی عام ہستی نہیں۔ کون ظاہر ہوا؟ خدا، وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ پہلی بات یہ دینداری ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، فیت ہے، جس پہ ہم کھڑے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ اور دوسری بات، روح میں راست باست ہے۔ تو مطلب کیوں ظاہر ہوا خدا؟ کیوں جسم لے کر آیا؟ اس لیے کہ گناہ کی قربانی دے۔ اور رومیوں کا خط 8واں باب پڑھ لیجئے، لکھا کہ اس لیے کہ شریعت جو کام نہ کر سکی، وہ کام شریعت نہ کر سکی، ضابطے وہ کام نہ کر سکے، کوئی بھی اس کام کو کر نہیں سکا۔ اس لیے پالوس نے کہا اس لیے کہ وہ کام نہ جو شریعت کر سکی، لکھا کہ وہ خدا نے بھیجا کیا۔ کیا کیا خدا نے؟ کہ اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں بھیج کر، لکھا کہ گناہ کی قربانی کا حکم دیا۔ اس کی باڈی، اس کا جسم گناہ کی قربانی کے لیے صلیب پر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کو تماچے مارے گئے، گھوڑے مارے گئے، منہ پر تھوکا گیا، اور پھر اس کی پسلی میں بھالا لگایا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے۔ تو کیوں؟ گناہ کی قربانی۔ جو خدا ڈیمانڈ کرتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ آج گناہ کی قربانی کا کام مکمل ہوا ہے۔ بہت اہم، بہت اس کی اہمیت ہے۔ کفارہ دیا گیا۔ کفارے کا مطلب ابھی بھائی بھی بتا رہے تھے، بھائی صاحب بھی، کہ کفارے کا مطلب ہی تو کور ہے، ڈھانکنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا کہ قربانی قبول کی گئی، مسیح کی قربانی قبول کی گئی خدا نے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جس مطلب ہے کہ جس کام، جس مقصد، جس پرپس کے لیے میں آیا تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آپ یہ دیکھیے مسیحیوں کے پاس کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی نجات ہے ان کے لیے، کہ ان کے گناہ کی قربانی کا کام مکمل ہوا ہے۔ اب صرف ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ جیسے وہ ڈاکو، کیا اس نے کوئی اچھا کام کیا؟ بولیے، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ڈاکو نے کیا تھا کوئی اچھے کام؟ بولو، نہیں۔ ساری زندگی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا اس نے، صرف ایمان لے آیا۔ کہتا ہے ارے بادشاہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے رئیس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس سے ہوگا۔ اور فردوس سے کون تھا؟ ابراہم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یہ فردوس میں تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف ایمان سے
وہ ڈاکو بھی ابراہیم، اسحاق اور موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ہاں اتنی بڑی یہ نجات ہے، صرف ایمان اور کچھ، کیونکہ قربانی کا کام مکمل ہو گیا. اس لیے ابھی سیکھ لیتے کہ پردہ بھی پھٹ گیا. نو نیڈ، کوئی قربانی کی ضرورت نہیں، بلڈ کی ضرورت نہیں، سیکریفائس کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی بھی، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کیا. اور جب کیا تو لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے باپ، کوئی اسے باپ نہیں تھا کہہ سکتا، یہودی اسے کبھی باپ نہیں تھے کہتے، ڈرتے تھے. اس نے جب بھی دعا کی کہا اے باپ، نہ صرف وہ بات کہتا ہے بلکہ مجھے اور آپ کو بھی اس نے حق دیا ہے. ہم بھی جب کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تو عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے دن جو شارٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کا کام مکمل ہو گیا ہے. میں اور آپ صرف ایمان سے راست باز چاہتے ہیں. اس لیے اگر آج تک مسیح کے دکھوں کو کوئی نہیں سمجھ پایا تو عزیز بھائیوں اور بہنوں سن لیجئے کہ نجات کا کام مکمل ہوا ہے. اس نے قربانی دی ہے، کفارہ دیا ہے، خون بہایا ہے، دکھ سہے ہے. آپ صرف اور صرف میں اور آپ صرف اس پر ایمان لے کے آئے اور نجات پائے. ڈاکو نے کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ نجات پا گیا اس جگہ گیا جہاں پر خدا کے لوگ تھے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، اسے صرف ایمان. اور مسیح نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے بلی کے اوپر اونچے پر سانپ کو لٹکایا تھا، آگے لکھے ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر لٹکایا جائے. اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا، اونچے پر چڑھایا جائے. ابلیس گپ سمجھی میں اسے نیچے مارنا چاہتا ہے کہ اونچے پر نہ جائے. وہ اونچے پر خود چڑھایا گیا، اسے کوئی مار نہیں کر سکتا، نہ کوئی رومی، نہ کوئی یہودی، کوئی بھی نہیں، کوئی اسے مار نہیں کر سکتا. اسی نے کہا میں اپنی جان خود دیتا ہوں. یہی کہا نا، کیا کہا؟ میں اپنی جان خود دیتا ہوں. یہ کہتا آپ اسے لے لو دوبارہ سے. تو گویا جسم کے اندر اس نے جان دی ہے، کفارہ مکمل ہو گیا ہے. میری اور آپ کی نجات جو ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. اس سے لکھا کہ جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ وہ ان کو پوری نجات دے سکتا ہے. اس سے عزیز بھائی اور بہنوں، نجات ہماری ہے، شفا ہماری ہے. بائبل میں کہتے ہیں اس نے اس کے مارخانے سے ہم نے شفا پائی ہے، نجات پائی ہے. اس لیے ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیے، ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ چلیے، اس پر بھروسہ ایمان رکھیں کہ اس نے ہمارے گناہ کو کور کیا، ڈھانپ دیا ہے. اور آج بھی جو اس پر سچے دل سے ایمان لے کے آتا ہے، یاد رکھیں بے شک کی زندگی اس کی ہے، نجات اس کی ہے. اور یہ سنسی نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مرد تو بھی زندہ ہے. اور پھر کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. آئی دی وے، راستہ میں ہوں. یہ سنسی نے آخری کلمہ جو کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہماری روحیں کہاں ہوں. امیر آدمی جہاں پر گیا، لکھا کہ وہ تڑپ رہا تھا، اس کی روح تڑپتی تھی. کہتا ہے کہ میں ایک پانی کا قطرہ لازر کو بھیج کے میری زبان کو تر کر. اب وہ سیت طرف، وہ ہل دوزخ، اس کی جو تپش ہے اس کو دیکھیے کیا کچھ ہوگا. اس لیے مسیح باپ کے پاس گیا، اس کی روح، تو میری اور آپ کی روح بھی وہاں جانی چاہیے. یاد رکھیے اگر جہنم میں گئی تو پھر لکھا ہے وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا. آپ یہ دیکھیے آپ کس طرح چل رہے ہیں خدا کے ساتھ. آپ کیا سوچ سکتے ہیں آپ کی روح کہاں پر ہوگی؟ امیر آدمی کے ساتھ یا غریب ناصر کے ساتھ، جہاں پر وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، خدا کے مقدسین کے ساتھ ہے. اگر ہماری روح عذاب میں جہنم کے اندر گئی تو یاد رکھیے بہت بڑا نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا. اس لیے قربانی کفارے کا کام مکمل ہو گیا ہے، صرف اس پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے.